يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کریم ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دو عظیم ہستیوں کا مقام اور عظمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اس کائنات میں اللہ کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی واجب الاحترام ہے، واجب اطاعت ہے اور ادب و احترام، خدمت اور حسن سلوک، نیکی، اچھائی، بھلائی کے لائق اور مستحق کوئی ہستی ہے
کوئی شخصیت ہے تو وہ والدین ہیں، وہ ماں اور باپ ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، اچھائی کرنے کا، بھلائی کرنے کا، ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کا ادب و احترام اور ان سے پیار کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے، رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر والدین کا ایک بہترین، عمدہ اور دل نشین تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن سنیں، اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں اور زیادہ بھی کریں۔ پہلا پارہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، نیکی کرو گے، اچھائی کرو گے۔ دوسرا مقام ہے سورہ نساء، رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے تمام لوگوں اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اچھائی کرو، حسن سلوک کرو۔ تیسرا مقام ہے سورہ انعام ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تشرکوا بہ شیئا، فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کون کون سی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور رب العالمین فرماتے ہیں تم والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر رب کائنات نے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اماں ابا کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ان سے نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی حاضر ہوتا ہے آپ کی خدمت میں، آ کے کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احق بحسن صحابتی او قال من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے سلوک کا، میری نیکی کرنے کا، میرے پیار اور محبت ادب و احترام خدمت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک کا، تیری ماں ہے۔ کہ اللہ اکبر، اس کائنات میں اگر حسن سلوک کا اگر سب سے زیادہ بندے کا کوئی حقدار اور مستحق ہے تو اس کی ماں ہے، کیونکہ ماں کی خدمات ہی بہت زیادہ ہیں، ماں نے مشکلیں بھی بہت اٹھائی ہیں، ماں نے تکلیفیں بھی بہت اٹھائی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ نے انسان کو وصیت فرمائی ہے اپنے والدین
والدین کے ساتھ اس نے اچھائی کرنی ہے، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا، نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اس کی رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں بلکہ پورے 3 مقامات پہ وصیت فرمائی۔ وصیت کوئی عام بات نہیں ہوتی، سرسری بات نہیں ہوتی، وصیت بڑی اہم بات ہوتی ہے اور بڑا مضبوط حکم ہوتا ہے اور بہت بڑا حکم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ فلاں کی وصیت ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ وصیت میں کوتاہی برداشت نہیں، اور جو وصیت رب العالمین نے کی ہے اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ صرف نماز پڑھنا اللہ نے حکم نہیں دیا، صرف زکوٰۃ کا حکم رب نے نہیں دیا، اللہ نے نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دیگر حقوق و فرائض کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ 20واں پارہ سورہ عنکبوت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ ایک دوسرا مقام ہے جس میں رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں۔ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، رب کائنات فرماتے ہیں ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت فرمائی ہے، والدین کا خیال کرنا ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ہے، اس لیے کہ حملته امه وهنا على وهن، اے انسان جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری ماں نے تیری خاطر ایک نہیں بلکہ کئی ساری کمزوریوں کو برداشت کیا۔ ماں خوراک کھاتی ہے، ماں کھانا کھاتی ہے، ماں فروٹ کھاتی ہے، جو خون بنتا ہے اللہ نے بچے کی اس کو غذا بنا دیا ہے، تیری ماں کھاتی اس کو لگتا نہیں ہے، تیرا جسم پلتا جا رہا ہے، پرورش پاتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، تیری ماں کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، اے انسان تیری خاطر تیری اماں نے، تیری ماں نے بڑی کمزوریاں اٹھائی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ فرمایا وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال اس نے تجھے دودھ بھی پلایا ہے، تیری ماں خوراک کھاتی ہے، تیرے لیے رب خوراک بنا دیتا ہے، اس کو خوراک لگتی نہیں ہے، تیری ماں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور تیرا جسم بھرپور ہوتا چلا جاتا ہے، تو بولنے لگ جاتا ہے، تو چلنے لگ جاتا ہے، ماں کمزور ہوتی جا رہی ہے، تیرے اندر قوت و توانائی آتی جا رہی ہے۔ اللہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رب العالمین فرماتے ہیں ان اشکر لی ولوالدیک، میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ اس کے بعد رب کائنات نے دھمکی والا انداز اپنایا ہے، فرمایا الی المصیر، اگر تو نے والدین کی شکر گزاری نہ کی، ان کا ادب و احترام نہ کیا، ان کی خدمت نہ کی، ان کا خیال نہ کیا، الی المصیر، یاد رکھ تو نے آنا میرے پاس۔ اللہ ہم سب کو والدین کی عزت ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ اس نے کہا پھر حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اموں کا تیری ماں ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
علیہ احسانا، انسان کو ہم نے وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے بدلہ دینا، ایک ہے احسان کرنا۔ آپ نے اگر کسی کو 5,000 کا گفٹ دیا ہے، وہ بدلے میں 5,000 موڑ دیتا ہے، واپس کر دیتے، اس کا احسان نہیں ہے۔ احسان یہ ہے کہ نیکی کے بدلے میں بڑھیا نیکی ہونی چاہیے، احسان کے بدلے میں مہنگا احسان ہونا چاہیے۔ والدین نے اپنے بچوں کے اوپر جتنی توجہ ان کے بچپن میں دی، اگر والدین کے لیے بچے اتنی توجہ دیتے ہیں، یہ بدلہ تو بن سکتا ہے، احسان نہیں بن سکتا۔ جتنا بچوں پر، ان کے علاج معالجے پر، ان کی ضروریات پر والدین نے خرچ کیا ہے، اگر بچے اتنا خرچ کرتے ہیں، یہ بدلہ تو بن سکتا ہے، احسان نہیں بن سکتا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کو بدلہ نہیں دینا بلکہ ام اور ابے کے ساتھ بدلے سے بھی بڑھ کے احسان کرنا ہے۔ آج اگر میرے بھائی میری بہن تجھے والدین کو کھلانا پڑ جائے، والدین کو پلانا پڑ جائے، والدین کی ضروریات کو پورا کرنا پڑ جائے، والدین کے اخراجات برداشت کرنے پڑ جائے، والدین کا علاج اور معالجہ کرنا پڑ جائے، والدین کی خاطر تیری نیند ختم ہو جائے، والدین کی خاطر تیرا کاروبار متاثر ہو جائے، والدین کی خاطر اگر تجھے دھوپ میں بیٹھنا پڑے، والدین کی خاطر اگر تجھے رات کو سونا بھی نصیب نہ ہو، والدین کی خاطر تیرا مالی نقصان ہو، والدین کی خاطر تیری جاب چلی جائے، والدین کی خاطر تجھے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے، یہ پھر بھی تیرا والدین کے اوپر احسان نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ بچپن میں تیرے ساتھ یہ نیکی تیرے ماں باپ کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بوڑھے ماں باپ بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے پیشاب پخانہ اپنے کپڑوں میں کر دیتے ہیں، پیشاب پخانے والے کپڑے بھی اگر تجھے دھونے پڑ جائیں، تیرا یہ احسان نہیں ہے، تیرے ماں باپ یہ خدمت تیرے ساتھ تیرے بچپن میں کر چکے ہیں۔ اور اگر بوڑھے ماں باپ کا اس عمر میں بھی اگر پیشاب پخانہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ تجھے دھونا پڑے، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان نہیں ہے، بلکہ والدین تیری یہ خدمت پہلے کر چکے ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے ان کے ساتھ کوئی ایسی خدمت کر جو انہوں نے تیرے ساتھ نہ کی ہو، والدین سے محبت کا ایسا انداز بنا جو وہ تیرے ساتھ نہ کر سکے ہو، والدین کے ساتھ پیار کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کر تیرے ماں باپ تیرے طریقے پہ خوش ہو جائیں، کہیں بیٹا ایسی محبت تو ہم نے بھی نہیں کی تھی، بیٹا ایسا پیار تو ہم نے نہیں کیا تھا، بیٹا ایسی خدمت تو ہم نے نہیں کی تھی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور خدمت والدین کی کرنی ہے۔ آج اللہ نے سب حیثیت بنایا ہے، مال دی ہے، دولت دی ہے، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہے، دوست احباب کا خیال کرتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ آدھے قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، میرے محبوب لوگ آپ کے پاس آ کر آپ سے پوچھتے ہیں جو مال بچ جاتا ہے، جو اضافی مال ہے، اس کو کہاں ہم خرچ کریں؟ میرے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ، فرمایا پہلے والدین کا کہے، اپنے اضافی مال کو اپنے رشتہ داروں میں اپنے والدین کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ جو اپنے والدین کو ترجیح دیتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی اس نے عطا فرماتا ہے، روز قیامت بھی اللہ ان کو اس نے عطا فرمائے گا۔ والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے کیا فائدہ نصیب ہوتا ہے؟ 5 فائدے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے جو بندہ ماں باپ کا خدمت گزار بن جاتا ہے، فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس چیز کو پسند کرتا ہے اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے، اس کا رزق بھی بڑھا دی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، حسن سلوک کرے۔ عمر بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ عمر تو فکس ہوتی ہے، عمر بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی اللہ نے عمر لکھی ہے وہ عمر تنگیوں میں نہیں گزرتی، وہ بیماریوں میں نہیں گزرتی، وہ مشکلات میں نہیں گزرتی، بلکہ وہ عمر سکون میں گزرتی ہے، عمر اطمینان میں گزرتی ہے، عمر خوشحالی میں گزرتی ہے، اور رزق میں اللہ ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، آج ہر بندہ پریشان ہے روزی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، کمائی کے حوالے سے، آمدن کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے۔ 1400 کئی سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا تھا اپنے مال میں اضافہ کرنے کا، اپنے مال میں زیادتی کرنے کا، اپنے مال کو بڑھانے کا، اپنی عمر کو بڑھانے کا۔ وہ نسخہ کیا فرمایا تھا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں کی دنیا کی پریشانیاں رب العالمین دور کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان آ جاتا ہے، اندھیری آ جاتی ہے، بارش تیز تیز آ جاتی ہے، ایک غار کے اندر پناہ لے لیتے ہیں، اور پھر ہوا کے تیز چلنے کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑھک کر ان کی غار کے منہ کے آگے آ جاتا ہے، جس کو بندے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ ہٹا نہیں سکتے۔ بندے پریشان ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، غار کے منہ کے آگے بھاری بھرکم پتھر آ گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا اس موقع پر اپنے پروردگار کے سامنے اپنی کوئی خاص الخاص اخلاص والی نیکیاں رکھو، شاید اللہ پریشانی دور کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان تینوں نے اپنا اپنا خاص عمل جو انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ایک آدمی کہنے لگا اے پروردگار تو جانتا ہے میں بکریاں چراتا تھا، بکریوں کا چرواہا ہوں، لیکن میرا ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک ہے، جب بھی بکریوں کو واپس لے کے آتا ہوں چرانے کے بعد ان کا دودھ نکالتا ہوں، پہلے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دودھ دیتا ہوں۔ آئے سنی، اس کا نام حارثہ بن نعمان ہے۔ میں نے پوچھا یہ جنت میں قرآن کی تلاوتیں کون کر رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا قرآن جنت میں تو کوئی نہیں پڑھ رہا، لیکن حارثہ بن نعمان ہے، اس کی جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، وہ قرآن مکہ یا مدینہ کی سرزمین پہ پڑھتا ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز اللہ جنت میں سناتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، یمن کا علاقہ قرن ہے، قرن میں رہنے والا ایک آدمی ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے اوپر پھول بحری کا نشان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے جس بندے سے اس کی ملاقات ہو جائے، جس کو وہ مل جائے، میں محمد کا اس کو سلام دینا اور اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ آپ علیہ السلام پوچھا گیا یا رسول اللہ اس اویس میں کون سی خوبی ہے، کون سی نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی بوڑھی ماں ہے، اس ماں کی وہ خدمت کرتا ہے، وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، پتہ چلا کہ یمن سے ایک وفد آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں یمن سے آئے ہو؟ جی ہاں یمن سے آئے ہیں۔ قرن جگہ کو جانتے ہو؟ جی ہاں قرن سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اویس کو جانتے ہو؟ کہ لگے جی ہاں اویس بھی حج کے اوپر آیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اویس کے پاس لے چلو، ملے، رسول اللہ کا سلام پہنچایا اور اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق آپ میرے لیے رسول اللہ کی امت کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ یہ کون ہے جس کو رسول اللہ کا سلام پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کے لیے امت محمدیہ کے لیے بخشش کی دعا کروائی جا رہی ہے؟ یہ وہ اویس ہے جو اپنی ماں کا خدمت گزار،
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے انسان تو نے دیکھا نہیں ماں باپ کا پیار ہی بڑا عجیب ہے۔ جب گھر میں کھانے والے چاروں روٹیاں تینوں ایک ہی بندہ کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے تم کھا لو، وہ ماں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی محبت کا اندازہ لگائیے اس واقعے سے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ آیا، ایک فیصلہ کرنے کے لیے دو لوگ آئے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو عورتیں تالاب سے پانی بھر رہی تھیں اور انہوں نے اپنا بیٹا اپنا بچہ بھی ساتھ لیا ہوا تھا۔ بیٹے کو زمین پہ سلا دیا، پانی لینے میں مصروف ہو گئی۔ بھیڑیا آیا، وہ بچہ اٹھا کر چلا گیا۔ اب عورتیں دو ہیں، بچہ ایک ہے۔ ایک کہتی ہے میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہے میرا بیٹا ہے۔ ایک کہتی ہے تیرا بیٹا بھیڑیا لے گیا، دوسری کہتی ہے نہیں تیرا بیٹا لے گیا۔ اب وہاں کوئی سسٹم تو نہیں تھا جس طرح آج کل بہت سارے یہاں پہ سسٹم ہے پہچان کے لیے۔ اب دو دعوے دار ہیں، بچہ ایک ہے۔ مقدمہ پیش کیا جاتا ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کی عدالت میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے سارا کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی۔ وہ خاتون جس کا بچہ بھیڑیا لے گیا تھا وہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے پر اللہ اکبر کامیاب ہو گئی، کیونکہ وہ زبان کی بڑی تیز تھی، بڑی چرب و لسان تھی۔ اس نے ایسی باتیں کی، ایسے دلائل دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا، بچے کو لے کے جا رہی ہے، اور جس کا حقیقت میں بچہ تھا وہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا، حضرت سلیمان کہتے ہیں ابا حضور اگر اجازت ہو آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ان کے درمیان ذرا مزید فیصلہ کر لیتا ہوں، مزید تحقیق کر لیتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا، حکم دے دیا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو بلایا گیا، دونوں کو موقف سنا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دونوں کے پاس کوئی مضبوط اور ٹھوس دلیل نہیں ہے، لہذا ہم ایسے کرتے ہیں بچے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایک ٹکڑا ایک عورت کو دے دیتے ہیں، دوسرا دوسری عورت کو دے دیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک خاتون کہتی ہے مجھے فیصلہ منظور ہے، کیونکہ اس کا بیٹا تو تھا نہیں۔ کہتی ہے نبی سلیمان علیہ السلام آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے بچے کے دو ٹکڑے کر دیں، ایک مجھے دے دیں ایک اس کو دے دیں۔ حقیقی جس کا بیٹا تھا وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام میرے بچے کے دو ٹکڑے نہ کرو، اسی کو دے دو، زندہ تو رہے گا، اللہ اس کو خوش رکھے، میں صبر کر لوں گی۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا حضور میں یہی کہتا تھا، یہ عورت زبان کی تیز ہے، اپنے دعوے میں جھوٹی ہے، یہی اس کی حقیقی ماں ہو سکتی ہے جو اس کی زندگی کے لیے تڑپ رہی ہے، جو اس کی موت کا صدمہ، اس کے کٹنے کا صدمہ، اس کے زخمی ہونے کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، یہ اس کی حقیقی ماں ہے۔ پڑھو اخبارات، اکاڑے کا واقعہ ہے، بیٹا شراب پی کے آتا ہے، ماں کو دھکا دیتا ہے، ماں تندور میں جل جاتی ہے، تندور میں گر جاتی ہے، جسم پہ چالے ہیں، تھانے دار آتا ہے، ایسے جو آتا ہے، پولیس آتی ہے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے، وہ کہتی ہے اماں جی ہمیں پتہ چلا ہے تیرے بیٹے نے تجھے دھکا دیا ہے، تندور میں گر گئی ہو، اپنے بیٹے کے خلاف ذرا FIR درج کروا دو۔ وہ کہتی ہے میرے بیٹے نے دھکا نہیں دیا، میں تو خود ہی پھسل کے گر گئی۔ یہ وہ ماں ہے جس کے لیے آج تیرے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، جس کو تو بوجھ سمجھتا ہے۔ ماں کہتی ہے جب یہ چھوٹے تھے اس وقت بھی لڑتے تھے، آپ بھی لڑ رہے ہیں، جب چھوٹے تھے کہتے تھے ماں میری ہے، ماں میری ہے، ماں میری ہے، ماں میری ہے، اب جب بڑے ہو گئے اب بھی ماں کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، ایک کہتے ماں تیری ہے، دوسرا کہتے ماں تیری ہے، تیسرا کہتے ماں تیری ہے، میں نے کون سا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، اس نے صرف مجھے تو نہیں پیدا کیا تھا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، پیسے لے لیا کر، میں تجھے تنخواہ دے دوں گا، اضافی پیسے
دے دیا کروں گا۔ ان بوڑھے والدین کو اپنے پاس رکھ کر مجھے ٹینشن ہوتی ہے، مجھے کوفت ہوتی ہے، ان کی کھانسی سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، جراثیم لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آج اس ماں کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے۔ احمد پر شرقیہ کا واقعہ ہے، بیٹے نے ماں کو دھکا دیا، ماں گر گئی، جب گری پڑی تھی اس وقت اس کے ذہن میں خیال آیا اس نادان نے مجھے زمین پہ گرا دیا، کہیں رب نہ اس کو گرا دے۔ گرے گرے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتی ہے مولا میں راضی ہوں، میرے بیٹے پہ ناراض نہ ہو۔ بیٹا بیمار ہے، ماں اپنے بچے کو لے کے جاتی ہے، باپ اپنے بچے کو لے کے جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کا دکھ نہیں دیکھا جا رہا، ہمارے زمین کے کاغذات لے لو، ہمارے گھر کے برتن بھجوا لو، ہم ساری جائیداد بیچنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچے کو بچا لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو تم کہتے ہو ان کی تو ضرورت نہیں ہے، ان سے قیمتی چیز کی ضرورت ہے۔ کون سی چیز چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک ایسی دوائی بنائیں گے جس میں ماں کا جگر چاہیے، باپ کے جگر کے ٹکڑے چاہیے۔ ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے جگر کے ٹکڑے دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچے کو بچا لو۔ آپ کا احسان جنہ گھراں وچ ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویڑے چھاں نہیں ہوندی، پتر باویں جان بھی منگن ماواں کولوں نا نہیں ہوندی۔ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے۔ آج کا نوجوان اپنے والدین کو بوجھ جو سمجھتا ہے یہ بھول گیا ہے، یہ جو آج کڑیل جوانی کے اوپر آ گیا ہے، اس کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، شواب بھی ہے، اس کے پاس اختیارات بھی ہیں، یہ یکدم تو نہیں بڑھا، اس کے بڑے ہونے پر والدین کی خدمات ہیں، والدین کی قربانی ہے۔ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا اس کی ماں کا خون یہ استعمال کر کر کے اللہ نے اس کی ماں کے خون کو اس کا اللہ اکبر رزق و روزی کا ذریعہ بنایا، اس کی غذا کو بنایا، اور جب یہ دنیا میں آیا ماں نے 2 سال دودھ پلایا، ماں اس کی خاطر مشقتیں اٹھاتی رہی، اس کی خاطر یہ اب بھی ایسی کمرے میں بیٹھتا ہے، ماں دھوپ میں کھانا بنا کے دیتی ہے۔ اور یہ جب بڑا ہوتا گیا اس نے سوچا نہیں آج کے نوجوان نے تو جب جوان ہوا تیرے ماں باپ تیری جوانی تک تجھے جوان کرتے کرتے بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ جو تیرے جسم میں گردش کرنے والا خون ہے، یہ جو جوانی کا خون ہے، یہ سستا نہیں ہے، بلکہ اس میں تیرے ابے کی جوانی لگی ہوئی ہے، تیری اماں کی جوانی لگی ہوئی ہے۔ اگر کہیں جوانی میں شوہر فوت ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، تیری ماں نے اپنی جوانی قربان کر دی، لوگوں نے کہا بھی تو تیری عمر تھوڑی ہے، 25 سال عمر ہے، 30 سال عمر ہے اور شادی کر لے۔ اس نے جواب دیا میں شادی کروں گی، میرے بچے رل جائیں گے، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آج جا کر دیکھو اس آدمی سے پوچھو جو بڑھاپے کی عمر میں بھی محنتیں کر رہا ہے، مزدوریاں کر رہا ہے، یسر یسر کہتا ہوا تھکتا نہیں ہے، کسی کے جوتے پالش کر رہا ہے، کہیں جھاڑو دے رہا ہے، کہیں وہ سیکورٹی گارڈ کی نوکری پہ کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو بابا جی اس عمر میں کیوں تھک رہے ہو، وہ یہی جواب دے گا اپنے بچوں کے لیے تھک رہا، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ والدین کی محبت یہیں پہ بس نہیں، بلکہ اگر کوئی بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، کوئی بچے یتیم ہو جاتی ہیں، باپ اللہ اکبر بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، ہم نے بوڑھوں کو دیکھا پوتوں کو پال رہے ہوتے ہیں، اگر بیٹی دنیا سے چلی جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، وہ بوڑھا باپ، بوڑھا نانا، بوڑھا دادا اپنے صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بچوں کے بچوں کے لیے بھی مشقت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے تو اللہ نے قرآن میں نہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، والدین کے ساتھ محبت کرنی ہے، والدین کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ والدین کی محبت میں جب آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، جب والدین دعا کرتے ہیں، اللہ دنیا میں راضی ہو جاتا ہے اور آخرت میں باغ لگا دیتا ہے۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ
ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے، پوچھا گیا آپ امام کعبہ کیسے بنے؟ کیونکہ یہ جو عہدہ ہے پیسے سے، سفارش سے، ڈگری سے نہیں ملتا۔ تو انہوں نے بتایا بچپن میں نے کوئی شرارت کی، میری ماں نے بے ساختہ کہا عبد الرحمن اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ آج میں کعبے کا امام ہوں تو ماں کی دعا کی وجہ سے۔ اور پھر یاد رکھو بنی اسرائیل کا وہ راہب، وہ عبادت گزار جس کا نام رسول اللہ نے بتایا، جریج اللہ کا ولی تھا، جب ماں اس کو ملنے آتی تھی عبادت میں مصروف ہوتا تھا، ماں کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ماں کو نہیں دیکھنا چاہتا، ماں کو نہیں ملنا چاہتا، کسی بے حیا عورت سے تیرا سامنا ہو جائے۔ اور پھر ایک عورت نے الزام لگایا، لوگوں نے آ کر ظلم کیا، ستایا، تشدد کیا، گھر گرا دیا، عبادت خانہ گرا دیا، اور آخر میں جب اللہ نے واضح کر دیا یہ بے قصور ہیں، حضرت جریج روتے ہیں، لوگ معافیاں مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں معافی نہ مانگو، مجھے ماں کی بد دعا لگ گئی۔ آج بوڑھے والدین کو بوجھ نہ سمجھیے، ان کی ادب کریں، احترام کریں، عزت کریں، خدمت کریں۔ یہ دنیا کی ہر چیز آپ پیسے کے ساتھ لے سکتے ہیں، اگر پیسے کے ساتھ نہیں ملتی، ماں کی محبت نہیں ملتی، باپ کا پیار نہیں ملتا۔ اس دنیا میں والدین زندہ ہیں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، ان کی قدر کر لیجئے، ان کی احترام اور خدمت کر لیجئے، ان کو راضی کر لیجئے کہ ماں جب دعا کرتی ہے اللہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ کی دعا تو رد ہی نہیں ہوتی۔ محدثین نے لکھا ہے باپ نافرمان کیوں نہ ہو، باپ بے دین کیوں نہ ہو، ظالم کیوں نہ ہو، جب وہ اولاد کے حق میں دعا کرتے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جب ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی ہاں، وہ زندہ بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ جب میں آ رہا تھا وہ رو رہے تھے، آپ نے فرمایا جا ان دونوں کی خدمت کر، ان میں رہے، تیرا یہی جہاد ہے۔ ان الجنت تحت رجلیہا، ان دونوں کے قدموں میں رب نے تیرے لیے جنت رکھ دی ہے۔ فرمایا رضا الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا رب کی رضا باپ ماں باپ کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ اور ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دو ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ جن کے والدین زندہ ہیں اپنے کا خیال کریں، ادب کریں، احترام کریں، خدمت کریں، دنیا سے جب وہ چلے جائے پھر ان کی قدر کا پتہ چلے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد صاحب دنیا سے روانہ ہو گئے۔ 5 سال کی عمر تھی اور اپنی نانی اماں کے گھر سے اپنی والدہ اور ان کی ایک ساتھی ام ایمن کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ مقام ابوا پر آپ علیہ السلام کی والدہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس وقت رسول اللہ کی عمر 5 سال تھی۔ 50 سال بعد نبی علیہ السلام کا اس مقام ابوا سے گزر ہوتا ہے۔ آپ مکہ مدینہ کے درمیان اس مقام پہ ہیں، آپ علیہ السلام کو اپنی اماں یاد آ جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا رکو ادھر ٹھہرو۔ پھر آپ علیہ السلام ایک قبر پہ گئے، آپ کے ساتھ ٹھہر گئے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کر زار و قطار
بہت روئے۔ صحابہ نے رسول اللہ کو دیکھا، صحابہ بھی خوب روئے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کن کی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، اور جب آج میں یہاں سے گزر رہا تھا مجھے ان کا پیار، ان کی محبت یاد آئی، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ میری ماں کے آخری الفاظ یہ تھے، ام ایمن میں رہوں یا نہ رہوں میرے محمد کا خیال کر، میرے بیٹے کو دکھ نہ دینا، میرے محمد کو تکلیف نہ ہونے دینا، میرے پیغمبر کو، میرے محمد کو اداس نہ ہونے دینا۔ اور آج مجھے اس ماں کا پیار اور محبت یاد آئی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں پھر بندہ رو ہی سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کچھ کرنا ہے والدین کے ساتھ اس کے سلوک نیکی ان کی زندگی میں کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا خیال، عزت، ادب، احترام اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔